صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ گھنٹوں کی دعا کو پیارے آقا نے ایک لفظ کے اندر داخل کر دیا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں تیرے سے معافی بھی مانگتا ہوں، صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، والعافیہ عافیت مانگتا ہوں۔ آج مجھے ہو کہ آپ کو، میرے گھر کو ہو کہ آپ کے گھر کو، میرے خاندان کو ہو کہ آپ کے خاندان کو، گوری پاڑلے کے مسلمانوں کو ہو کہ بنگلور کے مسلمانوں کو، یا کرناٹک کے مسلمانوں کو، یا بھارت ملک کے مسلمانوں کو، یا عرب کے مسلمانوں کو، سارے عالم کے مسلمانوں کو جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ عافیت کی ضرورت ہے۔ گلیوں میں کھیلنے والے بچے اگر پٹاخے بھی پھوڑتے ہیں تو کلیجہ کانپنے لگتا ہے۔ ابھی ہمارے ایک دوست دبئی سے واپس آ گئے، اس ہفتہ آئے اکرم صاحب۔ آنے کے بعد انہوں نے فون کیا کہ مولانا ملاقات کا شوق شاید ہو سکتا ہے کہ جمعے میں آئے تو بھی آئے، اب تک تو نظر پھیل رہی ہے تو نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن آئے تو آئے ہو۔ میں نے پوچھا کب آئے ہیں؟ ابھی 2 دن ہوا حضرت آ کر۔ پھر اس کے بعد میں پوچھا اچھا چھٹیاں منانے آئے ہیں؟ نہیں حضرت، اب ہمارے ملک میں رہ کر میں کوتمیر پودینے کے کاروبار کر لوں گا، باہر نہیں جاؤں گا حضرت، میں فیملی کے ساتھ واپس آ گیا۔ میں نے پوچھا کیوں بھائی، کیا قصہ؟ کیا حضرت ہمارے سراں کے اوپر سے میزائلیں جا رہی ہیں حضرت۔ سکون خراب ہو گیا عالم کا، لڑانے والے سکون سے بیٹھے ہیں، لیکن مصیبت میں مبتلا کون؟ ملک کی عوام، ملک کی عوام۔ ٹرمپ اپنی جگہ میں سکون سے ہے، نتنیاہو اپنی جگہ پر سکون سے ہے، ٹائم کے برابر زبردست کھانے اس کے دسترخوان میں آ رہے ہیں، حلال کی حرام بستر تو سور رہا ہے۔ محمد بن سلمان کیا ہے؟ سکون سے پڑا ہے، کھجوروں پہ کھجوروں، قہوہ پر قہوہ، سب، لیکن پریشان کون ہوتا ہے؟ ملک کی عوام۔ گیس کا ٹینشن ہمارے انکل کو ہے؟ کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ موبائل میں گیس کبھی بک کرے وہ؟ ٹینشن ہم کو ہے، ملک کے واسیوں کو ہے۔ میں میرا درد ہی یا میری قوم کا درد ہی بیان نہیں کر رہا ہوں، میرے ملک کے ہر دھرم کے لوگوں کا درد بیان کر رہا ہوں۔ انسٹاگرام اٹھا کر دیکھو، فیس بک اٹھا کر دیکھو، یوٹیوب اٹھا کر دیکھو، اور دوسرے کلپس اٹھا کر دیکھو، میلوں کی قطار ہے سلنڈروں کی۔ عادت پڑ گئی ہے نا سلنڈر میں پکا کر، وہی لکڑیوں کا دور ہوتا، ٹینشن نہیں، وہی کول سے اور کوئلے کا دور ہوتا، ٹینشن نہیں، وہی پھونکنی کا دور ہوتا، ٹینشن نہیں، وہی کیروسین تیل کا پمپ کا اسٹو ہوتا۔ اب عادت بدلنے کے بعد ریورس جانا بہت مشکل ہے، ریورس جانا مشکل ہے۔ اب ٹینشن کس کو ہو رہا ہے؟ اس ملک کا مسلمان ہی گیس استعمال کرتا ہے، اس ملک کا ہندو بھی گیس استعمال کرتا ہے، کرسچن بھی گیس استعمال کرتا ہے، ہر پارٹی والے گیس استعمال کرتے ہیں۔ پریشانی کسی ہو رہی ہے؟ انکل کو کہنا چاہیے اگر تمہارے گھر میں کھانا نہ پکے تو میں نہیں کھاؤں گا، یہ جرت کا بیان نہیں آ سکتا۔ ان کو برابر کھانے آ رہے ہیں، کپڑے آ رہے ہیں، آرام کا ان کا انتظام ہو رہا ہے۔ عافیت اللہ کے پاس مانگا کرو، دعاؤں کے ساتھ جڑے رہو۔ آگے انشاءاللہ گزروں تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اللہ کے پاس دعاؤں کو مانگتے رہو، عافیت مانگتے رہو۔ کچھ وظیفے بتاؤں، میں آج ارادہ کر کے آیا، میں کچھ ارادہ کر کے آیا۔ 2 دن سے مجھے بار بار دل کے اندر یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ مزمل یہ وظیفہ پھر سے ایک مرتبہ بیان کر دیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے محنت کے بدلے ہم کھاتے نہیں، ہمارا ایمان ہے باپ کا کھاتے نہیں، ہمارا ایمان ہے ماں کا کھاتے نہیں، ہمارا ایمان ہے کوئی پارٹی
ہمارے کھانے پینے کی ذمہ دار نہیں ہے، یہ ظاہری اسباب ہیں، لیکن ہمارے کھانے کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، ہمارے پینے کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، سارے کائنات کو پالنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاس عافیت مانگو، عافیت مانگو۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ میری ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، گھر کے مسائل میں تم گھرے ہوئے ہو، مرد باہر پھرتا ہے، 5 روپے کی پھلی کھا کے پانی پی لیا، گھر کے اندر کھانے کا محتاج نہیں ہوگا۔ تم میری عزتیں ہو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، تم کو باہر نکلنے کا موقع نہیں ملتا، تم کو پکا کر ہی کھانا پڑتا ہے۔ تم بھی دعاؤں میں لگے رہو، اللہ تعالیٰ سے عافیت پوچھو۔ اس وقت دنیا کا کوئی ملک سکون سے نہیں ہے، اسی لیے پیارے آقا اپنی امت کو عافیت کی دعا کی ترغیب دی ہے۔ غرض بزرگ جا رہے تھے، اللہ نے بادل کو سایہ بنا دیا۔ اب اس نے سوچا کتنے بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، بادل کو اللہ نے سایہ بنا دیا، میں یہ گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، چلو اللہ والے کے سائے میں بھی شریک ہو جاؤں۔ جتنے تھے اللہ والے اتنا سایہ نہیں تھا، سایہ بڑا تھا، 2-4 آدمی اندر جا سکتے تھے۔ اب وہ گنہگار بھی اس سائے میں چلا گیا۔